اصل میں دعا قبول ہوتی ہے نماز میں، سجدے میں اور نماز کے دوران۔ درود کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث ہے التحیہ میں درود کے بعد دعائیں کرو۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے درود کے بعد کہ ہم کہتے تھے سلام پھیرنا بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنا بھول گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ایسے، درود کے بعد ایک دعا، اونلی ون دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، جو بچپن سے قاری صاحب نے سکھائی ہوئی، سلام پھیر لیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ بات کر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ صرف اینڈ میں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس طرح ہاتھ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے جماعت کے بعد کبھی کبھی دعا کی جا سکتی ہے اس طرح سے، اگر ضروری کوئی موقع ہے اجتماعی دعا بیماروں کے لیے، لیکن اس کو روایت بنا لینا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ اس طرح کی باتیں اکثر آپ کو بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے دعا نہیں کی۔ بھائی نماز ساری کی ساری دعائیں، کیا مطلب دعا نہیں کی ساری؟ بلکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، نماز کے بعد تو اذکار ہے، نماز کے بعد تو اچھے خاصے اذکار ہیں، 9-10 اذکار ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک، پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک حسنی، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، 9-10 اذکار ہیں نماز، پھر تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ، تو وہ کریں کہ ایک دم ہاتھ اٹھا کے سب کے ساتھ شریک ہو کے دعا کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دعا وہ ہے۔ دیکھیں اصل دعا تو درود کے بعد ہے، آپ کو 7-8 دعائیں کرنی چاہیے درود کے بعد، چلیں 2-3 کر لیں۔ اور یہ خوبصورتی ہے نماز کی، آپ باقاعدہ اپنی نماز کو دیکھیں کس طرح بیوٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ مختلف کیٹیگریز بنا سکتے ہیں دعاؤں کی۔ مثال کے طور فجر کے وقت آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں برکت کی دعاؤں کی، آپ فجر کے وقت یہ دعا تو کنفرم کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح، یہ تو کنفرم ہے ہر نماز، کیونکہ یہ تو صحابہ کو سکھائی تھی، اس نے ہر نماز میں کرنی۔ اس کے بعد کیٹیگریز بن سکتی ہیں، فجر کے وقت میں بھی برکت کی دعائیں، ٹو فیل گڈ، ٹو آسک فار گڈنس، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے نا، اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیاتی علی طاعتک، یہ برکت کی دعائیں۔ ظہر پہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے استقامت کی دعائیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، ٹھیک ہے، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ عصر کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی تقوی کی دعائیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اسی طرح مغرب کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے پناہ مانگنے والی دعاؤں کی، جس میں پناہ کا ذکر ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، فار ایگزامپل اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لها۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، خوبصورت دعا ہے، وشماتۃ الاعداء۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سخت مشکل سے، جہد البلاء سخت مشکل سے، ودرک الشقاء اور مایوسی سے، ہوپ لیسنس سے، وسوء القضاء اور بری تقدیر سے، اے اللہ کہیں میں بدبخت نہ ہو جاؤں، اس سے پناہ مانگتا ہوں، وشماتۃ الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، دشمنوں کی خوشی منانے سے۔ تو یہ ہے وہ والی دعائیں جس میں آپ پناہ مانگ رہے ہیں، یہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ہے۔ اسی طرح عشاء کے وقت حسن خاتمہ کی کیٹیگری بن سکتی، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ۔ اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے تمام امور کو احسن انجام تک پہنچا اور مجھے ذلت سے بچا لے، دنیا کی اور آخرت کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یو کین ایڈ دس دعا حسن خاتمہ ریلیٹڈ جو ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت، یہ بھی اسی کی ہے نا کہ میرے تمام کے تمام اللہ جو اعمال ہیں ان کی اصلاح فرما دے۔ تو دیکھیں سو مچ بیوٹی کین بی ایڈڈ ٹو نماز، اگر آپ محنت کریں، اگر آپ محنت کریں کہ صبح میں یہ کر لیتا ہوں، اور مکس بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا جو دل کرے کر سکتے ہیں، جو دل میں آئی ہوئی ہے دعا وہ کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اس سے نماز میں جان آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا، دھیان کیسے آئے گا؟ ربی جعلنی پڑھ پڑھ کے وہ اتنی زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ پہلی تو بات پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، اتنی خوبصورت دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں کہہ کیا رہے ہیں، تو اس سے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، افیکٹ بھی نہیں ہو رہا کہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو آپ جان لائیں اپنی نماز میں۔
اسی طرح سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ. تو اس میں مختلف سورج لائیں، حفظ کریں، 2-3 آیات حفظ کریں، پڑھا کریں اپنی نمازوں میں، مین کامن آیات، ٹھیک ہے نا. 30ویں پارے سے سٹارٹ کریں، حفظ کرنا شروع کریں، سنتوں میں پڑھا کریں، ریوائز کیا کریں قرآن کو، ٹھیک ہے. ذرا جان لے کر آئیں، مختلف سورج پڑھ کر جان لے کر آیا کریں. اس طرح رکوع میں کبھی کہہ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کبھی کہہ دیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مکس بھی کہہ سکتے ہیں دونوں. کبھی کہہ دیا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک الیک، ٹھیک ہے. اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس پر فیل کیا جائے. کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا جو آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے سن لیا کا مطلب ہے کہ ایک ہے اللہ سنتا ہے ایک اور بات ہے، سن لیا ہے ایک اور بات. سن لیا ہے میں قبولیت ہے، سمجھ رہے؟ سنتا ہے میں بس فیکٹ ہے کہ سنتا ہے اللہ. سن لیا ہے میں ہے کہ سن لیا آپ کی بات، قبول کر لیا آپ کی بات، جو آپ نے رکوع میں کی، جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ سن لیا اللہ نے. اسی بات پر ہم جشن مناتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کر ہم جشن کیا مناتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد. یہ جشن ہے نا کہ اللہ نے چونکہ سن لی تو تمام کے تمام ہم کس کے لیے؟ اس کے لیے. اس جشن کو مزید الانگیٹ کرتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں ایک جملہ کہتے تھے، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اتنی حمد جو آسمانوں کو بھر دے، زمینوں کو بھر دے اور ہر شے کو بھر دے، زمین و آسمان کے درمیان ہر شے، اتنی حمد اللہ کی. یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ حمدن کثیرن. ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پیچھے سے بولے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا کہا یہ کس نے کہا ہے؟ صحابی نے کہا میں نے کہا ہے. صحیح بخاری کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں نے 30 اینجلز کو دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا تمہارے الفاظ لکھنے میں. ثابت ہوا یہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی صحابی کی. تو وہ صحابی خوشی منا رہا تھا نا کہ واقعی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. تو نماز میں خوشی لانی چاہیے، ٹھیک ہے. دیکھیں خوشی کا موقع ہے نا، سن لی اللہ نے، جو میری پریشانی تھی سن لی اللہ نے، جو میں نے کھڑے ہو کے مصلی پر بیان کیا تو اللہ تک پہنچ گئی میری صدا. تو یہ ایموشنز لانا نماز میں بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر مزید ہم اگلی کلاسز میں بات کریں گے، اور اگلی کلاس کا ٹاپک ہے سائیکولوجیکل بینیفٹس آف نماز. تو یہ تھوڑی سی آؤٹ لائن میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ انشاءاللہ ہم سائنٹیفیکلی دیکھیں گے کہ نماز کے نفسیاتی فائدے کیا ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے. نماز کے سائنٹیفک بینیفٹ جو ہیں، جس میں آپ کو ریسرچز کوٹ کر کے انشاءاللہ نماز کے فوائد بیان کروں گا. اور یہ جاپنیز کانسیپٹس سٹریس مینجمنٹ کے، اور پھر ظاہر ہے سٹریس کی تھیوریز ہیں، اٹینشن ریسٹوریشن تھراپی اس کو کہتے ہیں. اس کو کبھی آپ نماز میں لگا کر دیکھیں تو آپ کی نماز میں جان آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ٹائم لگاتے تھے وہ سجدے میں لگاتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ پوزیشن ہے ایک اپنے بندے کے لیے، اپنے عبد کے لیے. اور ہر نبی جو ہے ان کے ظاہر ہے لوگوں نے نماز پڑھی، اور نماز ایون بائبل میں بھی ہے، بٹ ایک مختلف طریقہ ہوگا ڈیفینیٹلی. ہمیں جو نماز دی گئی، جو اوقات دیے گئے، جو 5 نمازیں ہم پہ فرض کی گئی وہ ہمارے لیے، لیکن ہر امت کے لیے نماز تھی، اور سجدہ بھی ڈیفینیٹلی تھا. یہ ہمیں دیگر مذہبی کتب میں بھی ملتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ پوزیشن ہے، اور ہم بڑے لکی ہیں الحمدللہ کہ مسلمانوں کے پاس سجدے کی نعمت ہے. جتنا مرضی سٹریس ہو، ایک سجدہ کرے انسان، لمبا سجدہ کرے، اس میں رو دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹ کر جائے سجدے میں، اللہ سے جو اپنے دل کی بھڑاس ہے نکال لے، تو واقعی یہ بہت بڑی ایک سٹریس ریلیزنگ چیز ہے، اور یہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کے کچھ ڈیٹیل میں جائیں گے، کچھ حدیث دیکھیں گے سجدے کے حوالے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کیا کیا دعائیں کی یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آج. چونکہ ٹاپک سٹریس مینجمنٹ تھرو صلاح ہم شروع کرنے لگے، تو اس میں سجدہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. سب سے پہلے حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. The closest one can be to his Lord is when he prostrates in sujood. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ جب آپ سجدے میں ہیں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب. اب کس طرح سے قریب ہیں واللہ عالم، یہ تو ایک متشابہات میں سے ہے، لیکن فیلنگز میں بھی قریب ہیں obviously، اور لٹرلی بھی شاید قریب ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدہ شکر بھی کرتے تھے. جب بھی انہیں کوئی گڈ نیوز ملتی تو سب سے پہلے وہ سجدہ کرتے تھے. تو سجدہ شکر بالکل ثابت ہے اور کرنا چاہیے جب بھی انسان کو کوئی اچھی نیوز ملے، اور یہ فطری بھی ہے.
آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ایون نان مسلم جب کوئی سینچری کرتے ہیں یا کوئی سپورٹس مین آپ نے دیکھا ہے فٹ بال گول سکور کرتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے. تو یہ ایک فطرت بھی ہے انسان کے اندر، ظاہر ہے کہ خدا ہے اور اس کا دل کرتا ہے خدا کا شکر کرنے کا، لیکن جو بیسٹ شکر ہے وہ سجدے میں ہے. تو سب سے زیادہ قریب انسان چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سجدے میں ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے میں اپنے مائنڈ کو فری کرنا، اپنے مائنڈ کو فری رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر جائے اس پوزیشن میں. خاص دیکھیں اکثر میں سوچتا ہوں کہ 4 رکعت ہیں، 2 رکعت ہیں، ملٹیپل رکعت ہیں، ایک رکعت کسی بھی نماز کی نہیں. ہاں وتر میں یو کین آرگیو، بٹ اینی وے شاید یہ اسی لیے واللہ عالم کہ کسی رکعہ میں کنیکٹ کر جائیں، کسی رکعہ میں دوبارہ یہ جو ہے وہ کم بیک کر جائیں. ایک رکعہ میں فوکس لوز ہوا تو اگلے میں واپس آ جائے، اس میں ہوا تو اس سے اگلے میں واپس آ جائے. واللہ عالم اصل ریزن تو اللہ جانتے ہیں 4 رکعت کیوں ہیں، 2 رکعت کیوں ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے پاس کتنے چانسز ہیں ٹو میک اے کم بیک، اور مائنڈ فلنس کی بہت اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مائنڈ فلنس کے ساتھ نماز پڑھنا. مائنڈ فلنس کہتے ہیں بینگ ان دا مومنٹ. اب اگر آپ اس پاسٹ میں رہیں گے کہ نہیں میری پچھلی نمازیں اچھی نہیں رہیں، یا میں نے ایک اور نماز صبح مس کی تھی، یا میں صحیح نماز نہیں پڑھ رہا، یا میں نے گناہ بہت کیے ہوئے، یا میری زندگی میں بہت مسئلے چل رہے ہیں، تو یہ ہے ماضی میں ڈیلو کرنا. اور اگر آپ فیوچر کا بہت سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو یہ آپ فیوچر میں گھوم رہے ہیں. آپ چھوڑیں ماضی کو اور فیوچر کو، آپ پریزنٹ میں آئیں، جو سجدہ کریں اس میں آئیں، اس پہ فوکس کریں. چھوڑے ماضی میں کیا ہوا، کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، میری گناہ گار ایک لائف تھی وغیرہ وغیرہ. ابھی کیا ہے معاملہ؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے اور اس کے بعد موت آ جائے گی. تو یہ بیسٹ فارمولہ ہے اس نماز میں خشوع و خضوع لانے کا، کہ وہ نماز ایسا سمجھے کہ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز مجھے پڑھنے کا پتہ نہیں چانس ملے یا نہ ملے. تو یہ جو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے کہ کم بیک ٹو دا مومنٹ، بی ان دا مومنٹ، مومنٹ میں آئے، نہ پاسٹ میں ماضی میں گھومیں نہ مستقبل میں گھومیں. تو مومنٹ میں جتنا آپ آئیں گے اتنا آپ اپنی ورشپ کو انجوائے کر سکیں گے. ادروائز شیطان آپ کو پریشان کرے گا وسوسے ڈال کے، آپ کے گناہ یاد کروا کے. دیکھیں ٹھیک ہے گناہ یاد کرنا اور اللہ سے استغفار کرنا نماز میں ایموشنز لا کر، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان پروڈکٹیو تھاٹس آنا، بلا وجہ کے تھاٹس آنا جس سے آپ کی پریزنٹ کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے، یعنی آپ وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے، اس میں بھی آپ کو یہی وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ، میری زندگی تو ویسی چلے گی، میرے سے گناہ کہاں چھوٹے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے. تو دیکھیں بہترین موقع مائنڈ فلنس کا ہے سجدے میں جا کے، کہ بندہ سجدے میں ریلیکس ہو، سجدے میں اپنے مائنڈ کو ایمٹی کرے، اپنے آپ کو ٹائم دے سجدے میں جا کے. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے قریب وہ سجدے میں ہے، اور یہ اللہ کے ایٹریبیوٹ وہ اپنے ذہن میں لائے وہ انسان. کیا؟ اللہ تعالیٰ القریب ہے، دا نیئر ون. دیکھیں یہ القریب قرآن میں بے شمار جگہوں پہ آیا، تو 3 مواقع جہاں پر آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں، تو پھر انہیں کہو کہ میں قریب ہوں، یعنی میں بہت نیئر ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو آنسر کرتا ہوں. ایک تو یہ یہاں پر مینشن ہوا، ٹھیک ہے، فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں. پھر یہ جو آیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ نے قریب اور السمیع کو یہاں پر مینشن کیا ہے اپنے ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کو، کہ ود السمیع دی آل ہیئرنگ، انڈیڈ ہی از ہیئرنگ اینڈ نیئر، یعنی وہ سننے والا بھی ہے اور بہت قریب بھی ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں ایٹریبیوٹس کیوں جمع ہوئے، سننے والا اور قریب، کیونکہ ایک بندہ قریب ہے لیکن سن نہیں رہا تو یہ ایک فالٹ ہے، یا ایک بندہ سن رہا ہے لیکن دور ہے تو یہ بھی ایک فالٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فالٹس کو ریموو کر دیا انسان کے لیے، کہا کہ میں قریب بھی ہوں اور میں سنتا بھی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ از فری آف آل فالٹس، اللہ تعالیٰ سنے گا بھی، آنسر بھی کرے گا، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ بہت قریب ہے. اسی طرح ایک اور جگہ سورہ ہود ورس نمبر 61 میں ہے، المجیب کے ساتھ پیرنگ کی ہے اللہ نے اس کی. ٹھیک ہے، المجیب کیا ہوتا ہے؟ المجیب ہوتا ہے وہ ہستی جو رسپونڈ کرتی، اجیب سے نکلتا ہے، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. یہ قرآن مجید میں المجیب کے ساتھ بھی پیرنگ اس کی ہوئی ہے القریب کی. کہاں پہ؟ سورہ ہود آیت نمبر 61 میں، انڈیڈ مائی لارڈ از نیئر، میرا رب قریب ہے اور میرا رب مجیب ہے. دیکھیں ایک اور فالٹ کو ریموو کر دیا، ایک ہستی یا شخص آپ کے قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے لیکن رسپونڈ نہیں کرتا، تو یہ ایک فالٹ ہے. لیکن ایک ہستی قریب بھی ہے، سن بھی رہی ہے، رسپونڈ بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک پرفیکشن والے ایٹریبیوٹ، یعنی آپ کو تسلی ہو جانی ہے. یہ اللہ نے انسان کو تسلی دینے کے لیے اپنے ایٹریبیوٹس کی پیرنگ جب بھی ہوتی ہے تو سمجھ لیں
ناموں کی، اللہ کے ناموں کی، تو اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے وہ، اور پیئرنگ یوزلی ایسے ناموں کی ہوتی ہے آپس میں جو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ مجیب اور قریب ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتایا ایک چیز قریب ہے لیکن وہ مجیب نہیں ہے، رسپونڈ نہیں کر سکتا آپ کو، تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیفیشنسی کے اس میں کیٹیگری میں آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ڈیفیشنسیز ریموو کر کے انسان کو یہ باور کرایا کہ جب تم مجھے پکارتے ہو ریسٹ ایشورڈ میں قریب بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور میں رسپونڈ بھی کروں گا. تو یہ انسان کو اس سے خوش ہونا چاہیے. اور یہ تینوں چیزیں، سننا، قریب ہونا، رسپونڈ کرنا، سجدے میں لایا کریں. دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، نماز میں جب تک جذبات نہیں ہوں گے، ایموشنز نہیں ہوں گے، نماز تگڑی نہیں ہوگی، نماز سے وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو. تو وہ کیسے آپ نے جان لانی ہے؟ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں لا کے کہ اب میں سجدے میں سب سے قریب ہوں اللہ کے، اور وہ سنے گا جو میری آہ ہوگی سجدے میں، جو میں دعا کروں گا، جو میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اپنے دل کی بات، وہ سنے گا، ضرور سنے گا، اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. ایک صحابی کی سٹوری آتی ہے، الاحناف ابن قیس جو ہے یہ تابعی ہیں. تابعی سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو لیکن صحابہ کو دیکھا ہو. ایک تابعی ہے الاحناف ابن قیس. تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں ایک بار میں نماز پڑھی، میں نے عشاء کی، اس کے بعد میں مسجد میں بیٹھ گیا. وہ وہاں پہ تھے، فلسطین میں تھے یہ جو الاحناف ابن قیس. تو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں میری ایک شخص پہ نگاہ پڑی جو مسجد میں رک گیا، کافی دیر ذکر کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کچھ نفل پڑھے، نوافل پڑھے میرے سامنے. تو یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے الاحناف ابن قیس. کہتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا فوت ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے اسے جا کر ہلایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ فوت نہ ہو گیا. بہرحال وہ اٹھ گیا. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نہیں یہ لمبا سجدہ کر رہا. پھر کہتے ہیں اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے دوبارہ لگا کہ یہ کہیں اس کی روح نہ قبض ہو گئی ہو. بہرحال کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز کنکلوڈ کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنا لمبا سجدہ میں نے آج تک کسی کو نہیں کرتے دیکھا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک بات سنائی مجھے، اور بات ایسے آغاز کیا بات کا کہ میرے محبوب نے فرمایا، اور یہ کہہ کر وہ زور و قطار رونے لگے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں انہیں اچانک کیا ہوا، رونے کیوں لگے. بہرحال چپ ہوئے. پھر کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا، پھر رونے لگ گئے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان کو کام ڈاؤن کیا کہ آپ کام ڈاؤن ہو جائیں، آپ اپنے ایموشنز کو سنبھالیں، بتائیں مجھے جو بات ہے وہ بتائیں. کہتے پھر انہوں نے اپنے آپ کو ذرا کمپوز کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ لمبے سجدے کرو، اپنے رب کے حضور لمبے سجدے کرو. تو وہ اتنا امپریس ہوئے الاحناف ابن قیس. کہتے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہے، بہت نیک اور بہت ہی زہد و تقوی والے صحابی ہیں. جب بھی زہد و تقوی کا ذکر آتا